السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں جامع مضمون کیسے تیار کریں۔ اس سے قبل کورس کے بہت سے اسباق ترتیب وار یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے آ چکے، جس میں جملہ سازی سے پیرا نویسی تک اور پیرا نویسی سے مضمون نگاری تک کے سفر کو آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں عنوان کیسے لگائیں، عنوان کس طریقے سے تیار کریں، اس کے بارے میں ہدایات بھی پیش کی گئی ہیں، جن کی روشنی میں ایک اچھا سا عنوان آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ ایک جامع مضمون کیسے تیار ہوتا ہے، اس میں کون کون سی خصوصیات پائی جائیں تو وہ جامع مضمون کہلائے گا، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ایک جامع مضمون تیار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکیں، اور آپ کے لائک، شیئر اور کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملے۔ آئیے چلتے ہیں جامع مضمون کیسے تیار کریں اس کی وضاحت کی طرف۔ یہ بات مسلم ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انداز تحریر، سوچ و بچار کا پیمانہ اس دور کی موجودہ نسل کی ذہنیت کے حساب سے عدلتا بدلتا رہتا ہے، نیز ہر قسم کی صحیح رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا بر وقت موقع محل کے مناسب موضوع کا انتخاب اور قاری کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا، یعنی ضرورت کی چیزیں دینا، ضرورت کا توشہ فراہم کرنا بہت ہی مؤثر اور نفع بخش ثابت ہوتا ہے، اور اسے منظر عام پر لانے کے لیے اصناف نثر کی سب سے زیادہ رائج صنف مضمون نگاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ مضمون کہتے ہیں ایک موضوع کے چند پیراگراف کے مجموعے کو جسے تیار کرنے میں الفاظ، جملہ، پیراگراف، عناصر، اسلوب اور ربط و تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں تحریر کے لوازم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوازم تحریر میں سے ہر ایک کی تعریف پیش کی جاتی ہے تاکہ سبق واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ الفاظ، جس زبان میں لکھ رہے ہیں اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے۔ رائج الوقت تعبیرات کا علم بھی ہو، یعنی اس وقت جو تعبیرات چلتی ہے، جس انداز میں ایک بات کو پیش کیا جاتا ہے اس انداز کا بھی علم ہو تاکہ صحیح طور پر اس کو برتا جا سکے اور استعمال میں لایا جا سکے۔ جملے کو کم سے کم الفاظ میں لکھے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کہنے کی کوشش کریں۔ پیراگراف ایک ہی مفہوم ظاہر کرنے یا ایک حقیقت کی تشریح کے لیے چند جملوں پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جن کے درمیان مضبوط تعلق اور واضح ربط ہوتا ہے۔ نیز پیراگراف ایک متعین نتیجہ دے سکتا ہو اور ایک متعین نقطے کی وضاحت کرتا ہو۔ اسی طرح دو پیراگراف کے درمیان باہم ربط و تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ تمام پیراگراف ایک ہی عنوان کی تشریح کے لیے ہوتے ہیں۔ عناصر، کسی بھی چیز کا عنصر وہ بنیادی اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں جن کے باہم ارتباط سے وہ چیز وجود پاتی ہے۔ مثلا چائے ہے تو اس کے عناصر میں دودھ، شکر اور چائے پتی داخل ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر وہ چیز یعنی چائے بنتی ہے۔ اسی طرح ایک تحریر کے تین عناصر ہوتے ہیں: الفاظ، جملے، پیراگراف۔ اسلوب کا مطلب ہے کہ اچھا خاکہ بنانا، مواد کو اچھے انداز میں پیش کرنا، تحریر کے نتائج کا واضح ہونا، اور ہر وہ چیز جو تحریر کا معیار بلند کرنے میں مؤثر ہو اس کا شامل ہونا۔ اسلوب کی خوبصورتی کو پرکھنے کے لیے ان چند امور کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1، واحد متکلم کی ضمیر کا استعمال نہ کرے۔ نمبر 2، معانی کا تکرار اور ایک ہی نقطے کے بارے میں ایک سے زائد جگہوں پر گفتگو کرنا انتہائی درجے کا عیب شمار کیا جاتا ہے۔ عمدہ اسلوب کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جملوں کے درمیان ایسا ربط ہو کہ ان میں سے ہر جملہ اگلے جملے کے ساتھ پیوست اور مربوط ہو، ملا ہوا ہو۔
ایک علامت یہ بھی ہے کہ اتنا اختصار ہو، اتنا شارٹ جملہ ہو، اتنے کم لفظ میں جملہ بنایا گیا ہو کہ قارئین جتنا پڑھتے رہیں انہیں اتنی نئی چیزیں ملتی رہیں، بات پوری ہو جانے کے بعد ایک جملہ بھی نہ لکھیں۔ ربط و تسلسل، ربط کہتے ہیں ایک جملے کے دوسرے جملے سے تعلق کو، اور اسی تعلق کو بغیر جھول کے اس طرح باہم ملا کر پیش کرنا، باہم مربوط کر کے پیش کرنا کہ کسی کو اس پیوندکاری کا، اس ملاوٹ کا احساس نہ ہو، یہ تسلسل کہلاتا ہے۔ تحریری لوازم کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد کی تعیین بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ تحریر کے عام طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 معلومات فراہم کرنا، نمبر 2 دعوت و ترغیب۔ معلومات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تحریر ایسی ہو کہ جس سے کسی قسم کی، کسی طرح کی ایک معلومات حاصل ہو رہی ہو۔ نمبر 2 دعوت و ترغیب، یعنی آپ کی تحریر ایسی ہو جس سے کسی قسم کی دعوت مل رہی ہو اور کسی قسم کے کام پر ابھارا جا رہا ہو۔ نمبر 3 تفریح مہیا کرنا۔ تفریح مہیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تحریر طنزیہ، مزاحیہ یا پھر ایسی ہو جس سے کسی قسم کی تفریح بھی ہو رہی ہو اور ساری چیزیں، معلومات وغیرہ بھی مل رہی ہو۔ ان تینوں مقاصد میں سے کسی بھی ایک مقصد کو لے کر کوئی بھی تحریر تیار کی جاتی ہے، جس میں خیالات، طرز بیان، ترتیب اور صحت زبان کا خیال رکھتے ہوئے تحریر کو مکمل کرنا ہوتا ہے، جسے بنیاد کے نام سے جانتے ہیں۔ خیالات، افکار و سوچ و بچار سے جو فکری مواد تیار کیا جاتا ہے اسے خیالات کہتے ہیں۔ طرز بیان، بات کو پیش کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے وہ طرز بیان کہلاتا ہے۔ ترتیب، جملوں کے درمیان پائے جانے والی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ کون سا جملہ پہلے آئے گا اور کون سا بعد میں، اس کا صحیح انتخاب مضمون کی حسن کو بڑھاتا ہے۔ صحت زبان، الفاظ و انداز مہذب اور زبان بھی عمدہ اور صحیح ہو تاکہ باتیں دل پر اثر کریں۔ آپ تحریر کی ظاہری خوبیوں کو پرکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں بات کو سنوار کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں قواعد و انشاء کی رعایت، املا کی صحت، برمحل نقطے اور پورے شوشے، صحیح جوڑ اور علامت کا درست استعمال ہوتا ہے۔ قواعد انشاء، تذکیر و تانیث، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور تشبیہات وغیرہ کا اردو قواعد کے مطابق صحیح استعمال کرنا۔ املا، مختلف قسم کے املا اس وقت رائج ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت اسی املا کو حاصل ہے کہ ہر لفظ کو جیسا بولتے ہیں ویسے ہی لکھیں تاکہ قاری کو سمجھنے میں آسانی ہو، لہذا اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ برمحل نقطے، حروف پر نقطے لگاتے وقت مناسب جگہوں پر نقطے رکھیں تاکہ کہیں قاری کو اشتباہ نہ ہو جائے۔ پورے شوشے حروف میں اگر کم ہوں تو ان حروف کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، وہ حروف اصلیت پر باقی نہیں رہتے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح جوڑ، الفاظ کے جوڑ سے مراد جہاں ترکیبی جوڑ ہے وہیں باہم ربط و تسلسل اور ترتیب بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر پیراگراف بہترین تیار نہیں ہو سکتا۔ علامات رموز اوقاف، رموز اوقاف کے صحیح استعمال ہی کی بدولت بات کی افہام و تفہیم، بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی ہے، اور انداز بیان کو ظاہر کرنے میں بھی رموز اوقاف کا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد تحریر کی معنوی خوبیوں کی سمت قدم بڑھاتے ہیں اور تحریر کے لوازم، موضوع سے مناسبت، وضاحت، مقصدیت، اختصار اور جامعیت، مکمل بات، نتیجہ اور خلاصے کو پیش کرتے ہیں۔ تحریر کے لوازم، الفاظ، جملہ، پیراگراف سے لے کر مضمون نگاری تک کا سفر یہ تحریری لوازم کہلاتا ہے۔ موضوع سے مناسبت، جس عنوان کے تحت مضمون تیار کیا گیا ہے اس عنوان اور موضوع سے تحریر کی مناسبت پائی جائے، ورنہ فقط چند بے جوڑ الفاظ جمع ہو جائیں گے اور مضمون تیار نہیں ہو سکے گا۔ وضاحت، عنوان کی تعلق سے اہم باتوں کی وضاحت از حد ضروری ہے، جس کے بغیر بات ادھوری اور نامکمل رہ جائے گی۔ مقصدیت،
تحریر سے کوئی نہ کوئی مقصد سمجھ میں آتا ہو، تحریر کسی واضح مقصد کی عکاسی کرتی ہو، ورنہ پوری محنت بے فائدہ ثابت ہوگی۔ اختصار: مختصر الفاظ میں اہم باتیں اور زیادہ چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بوریت کا احساس بھی نہ ہو اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ جامعیت: مضمون کی اہم خوبیوں میں جامعیت ہے، یعنی ایسا جامع مضمون ہو کہ اپنے موضوع کی تمام تر وضاحت ہر قسم کی بات کو اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً اور صراحتاً شامل ہو۔ مکمل بات مکمل پیش کی جائے، اس عنوان کے تحت جس عنوان کے تحت بات کرنی ہے پوری وضاحت کے ساتھ کی جائے، ایک ایک بات کو عمدہ انداز میں سمجھایا جائے تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے اور آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے۔ نتیجہ سے مراد حاصل مطالعہ ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر تحریر کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے، بغیر نتیجے کی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ خلاصہ: پورے مضمون کا خلاصہ اور اہم پیغام آخر میں پیش کر دیا جائے تاکہ خلاصے سے اصل مقصود تک ہر ایک کی بسہولت اور آسانی سے رسائی ہو سکے۔ آخر میں ان تمام امور کو رف کاغذ میں قلم بند کر کے تحریر کو ترتیب وار 3 مراحل سے گزار کر ایک جامع مضمون تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ رف پر تخطیط کا ہے، یعنی نشان لگا کر انہیں جمع کرنے کے بعد ایک مسودہ تیار کرتے ہیں جو عین پیش کردہ ترتیب کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے حتمی شکل دیتے ہیں جسے تبییض کا نام دیا جاتا ہے۔ اب نظر ثانی، نظر ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بعد ہی یہ تحریر اشاعت کے قابل ہوتی ہے اور اسے عام کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عملی مشق کی طرف۔ تخیل کی مدد سے فکری مضمون تیار کر کے جملہ سازی سے لے کر پیرا نویسی تک کے سفر کو پچھلے اسباق کی روشنی میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ فکری مضمون تیار ہو جائے تو اس پر ایک اچھا سا عنوان لگانا ہے، اور عنوان کیسے لگائیں گے اس کا سبق گزر چکا، ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے عنوان کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات گزشتہ سبق میں بیان ہو چکی۔ اب اپنے تیار شدہ مضمون یعنی فکری مواد کو پرکھیں کہ اس میں لوازم مضمون، بنیاد، تحریر کی ظاہری اور معنوی خوبیاں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہیں تب تو نظر ثانی ثالث کرنے کے بعد اشاعت کے قابل بنا کر شائع کر دیں، ورنہ اس میں مزید غور و فکر کر کے اس سبق میں پیش کردہ تمام چیزوں کو اپنی تحریر میں شامل کر لیں تاکہ ایک جامع مضمون تیار ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہ پائے۔ جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے تو اپنی یہ تحریر کسی ماہر استاد کی خدمت میں پیش کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں اور اس کے مطابق تصحیح و ترمیم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد ایک جامع مضمون تیار کرنا سیکھ لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے تھرو ہمیں اہم مشورے اور اچھی باتیں پیش کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی کہ ایک مکمل کورس ہے جس کے پچھلے اسباق اگلے اسباق سے اور اگلے اسباق پچھلے اسباق سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ایک سبق سننا فقط یہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ جب بھی سنیں تو شروع سے لے کر کے آخر تک یکے بعد دیگر ترتیب وار سنیں تاکہ پورے طور پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر کورس میں آپ شامل ہونا چاہیں تو اباؤٹ کے سیکشن میں جا کر کے دیے گئے رابطے نمبر سے ہم سے رابطہ کریں اور جاری کورس میں آپ شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ مزید سیکھ پائیں گے اور ہماری رہنمائی میں کورس مکمل کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔